السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا بے پناہ شکر کہ ماشاء اللہ رب ذوالجلال نے بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ تراویح میں قرآن کا سننا نصیب فرمایا۔ اللہ حافظ صاحب کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اس کی بارگاہ میں بے پناہ قبولیت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج جو صورتیں پڑھی گئی ان میں سے مشہور و معروف صورت یاسین کو آج ماشاءاللہ حافظ صاحب نے تلاوت فرمایا۔ چونکہ یاسین یہ ہر ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، ہمیشہ آپ فرماتے تھے کہ کم از کم اگر آپ کو صورتیں یاد کرنے کا موقع نہ ہو تو ایسی صورت میں اخیر کے اما پارہ کی جو صورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین ہر ایک کو یاد ہو جانا چاہیے، سورہ واقعہ یاد ہونا چاہیے، اور اسی طرح سورہ ملک یاد رہنا چاہیے۔ اگر یہ صورتیں خاص طور پر یاد ہو جاتی ہیں تو اس کا سلسلہ بھی روزانہ پڑھنے کا ہوگا۔ فجر بعد سورہ یاسین، اور اسی طرح مغرب بعد سورہ واقعہ، اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا تو جتنی پریشانیاں آ سکتی تھیں یا مصیبتیں آ سکتی تھیں، اللہ رب ذوالجلال ان صورتوں کی برکت سے پڑھنے والے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، اسی لیے اگر کوئی نزا کی حالت میں ہو، آخری وقت میں ہو، تو اب کیا وہاں بیٹھ کے اسے کلمہ پڑھائیں گے؟ بھئی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو پڑھو پڑھو، ہرگز نہیں پڑھانا ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ لے اور پڑھ کے یہ جنت کا حقدار ہو جائے، آپ کی فکر یہ ہے۔ لیکن جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، میت بہت پریشان رہتی ہے، انسان بہت پریشان رہتا ہے، خدا نہ خواستہ اس وقت اگر انکار کر دے آخری وقت میں تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس وجہ سے حضرات علماء اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میت کا آخری وقت ہو، نزا کا وقت ہو، تو ایسی صورت میں وہاں بیٹھ کے زور سے بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں وہاں قیامت میں کیا ہوگا، دنیا یعنی قیامت میں کن کن حالات سے انسان گزرنا ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پہ بھی اللہ اللہ آ جائے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ آ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کی گواہی آ جائے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس وجہ سے یاد رکھیں، ہمیشہ اگر کوئی آدمی آخری وقت میں ہو تو وہاں ہم کو سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر دکان میں برکت چاہتے ہیں کہ دکان میں یہ جو پریشانیاں، کسی نے جادو کرا کے ڈال دیا یا کسی کی نظر لگ گئی، یا یہ ہے کہ آپ کی تجارت صحیح طریقے سے ہو نہیں رہی ہے، تو ان تمام کا حل حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آپ صبح کے وقت اپنی دکان میں بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔
اب یہاں آپ نے سورہ یاسین تلاوت کیا، اب جو بھی آپ کے اوپر تکلیف پہنچانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی ہوگی، اس لیے کہ حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، ٹانگ کھینچنے کی عادت بھی ہے، نقصان پہنچانے کی عادت بھی ہے، جلن بھی ہے، اور کینہ کپٹ، یہ ساری چیزیں انسانوں میں ہیں۔ اگر کسی کے دکان میں اچھی تجارت ہو رہی ہو، کسے حسد ہو رہا ہو پتہ نہیں چلتا، کس کے دل میں جلن ہو رہا ہو پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے حضرات علماء نے اور خاص طور پر ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اس یاسین کی برکت سے آپ کے دکان کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے اور آپ کی کمائی میں اللہ رب ذوالجلال برکت بھی ڈال دیں گے۔ انسان صبح سے شام تک بیٹھتا ہے، کبھی بھونی ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، حضرت ایک 8 دن گزر جاتے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھتا ہوں، ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا، کیا کروں؟ ارے بھائی یاسین تو پڑھو، اور اس کے بعد مغرب میں سورہ واقعہ آپ بھی پڑھو، آپ کی اہلیہ سے بھی کہو اور آپ کے بچوں سے بھی کہو کہ بھائی سب سورہ واقعہ مغرب کے بعد لازم بنا لیں، اس سے آپ کی کمائی میں خوب برکت بھی ہوگی، اور یہ جو محتاجی ہوگی، فقیری ہوگی، اللہ ان ساری چیزوں سے آپ کو دور رکھیں گے، انشاءاللہ حلال کا لقمہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حلال کا لقمہ ملے، سورہ واقعہ کو لازم کر لیں، اور آپ کے دکان پہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے، یاسین کو لازم بنا لیں۔ اب یہ جو یاسین ہے، اسی طرح کہیں نئی دکان آپ اوپن کر رہے ہوں یا نیا مکان، تو وہاں بھی یاسین کی آپ تلاوت کر لیں۔ اگر شیطان بسا ہوا ہو وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اب یہاں یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بہت ساری آیتیں یاسین میں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور اس پر غور و فکر کرنے کی ہیں۔ اس میں سے ایک آیت بارہا تلاوت کی جاتی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ نختم علی افواہہم، ان کے چہروں یعنی منہ پہ لگام لگا دیں گے۔ ہمارے یہاں الفاظ میں اگر کہیں تالا لگا دیا جائے گا۔ الیوم نختم کہتے ہیں مہر لگانے کو، جیسا گورنمنٹ سیل مار دیتا ہے کہ اب وہاں کھولنے کی نہ تو اونر کو اجازت ہوگی نہ کسی عام آدمی کو، اگر کھولنا ہی ہو گورنمنٹ کی اجازت لائیں گے، پھر وہ لوگ اجازت دے دیں تو جب جا کر ہی وہ سیل کھل سکتی ہے۔ تو اس کو اصل میں مہر کہتے ہیں۔ تو وہی مہر کا لفظ یہاں ماشاءاللہ نختم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جب میں عمرے پہ گیا ہوا تھا اور مسجد قباء میں جانا ہوا تو جو ہمارے ساتھ شیخ تھے مدینہ یونیورسٹی کے، انہوں نے مسجد قباء کے ایک حصے میں لے کے گئے اور وہاں ایک الگ رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے نشاندہی کی اور فرمایا کہ شیخ، مجھ سے کہا شیخ پتہ ہے آپ کو یہاں اصل میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا میرے نبی کے دور میں، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس انگوٹھی تھی، جس انگوٹھی کے ذریعے آپ مہر لگاتے تھے، جسے خاتم کہا جاتا ہے، خاتم اصل میں انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں اور خاتم اصل میں مہر کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی اور ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں مہر بھی نبی علیہ السلام کے۔ اب ایک مرتبہ مجھے بھی ذرا انگوٹھی پہننے کا شوق ہوا، میں بھی وہ عقیق کی انگوٹھی ڈال لیا تھا، پہنا ہوا تھا، تو حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب مجھ سے کہا کیا آپ بھی انگوٹھی پہن لے ہیں؟ بادشاہ ہو گئے، مہر لگانے کے لیے پہن لیا ہے؟ کیا مقصود عمران؟ یا یہ ہے کہ آپ قاضی تو نہیں بن گئے کہ قاضی بن گئے ہیں تو مہر لگانے کے لیے آپ انگوٹھی پہن لیا ہے؟ پچھلے زمانے میں قاضی پہنا کرتے تھے، نہ آپ بادشاہ ہیں نہ آپ قاضی ہیں، اب تیسرا شخص کون پہنتا ہے معلوم کیا؟ حضرت نے فرمایا مقصود عمران پتہ ہے کون ہے تیسرا شخص؟ کا بے وقوف پہنتا ہے۔ میں نے کہا حضرت جب آپ نے کہہ دیا میں بے وقوف بننا نہیں چاہتا، نکال کے اب رکھ دیا۔ اس کے بعد سے میں نے
انگوٹھی پہننا چھوڑ دیا، جو احباب پہننا چاہتے ہیں وہ قصہ الگ ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے مہر کا لفظ استعمال کیا، الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے لبوں پہ، تمہارے منہ پہ اللہ تالا ڈال دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ وتکلمونا ایدیہم، اب کیا کریں گے؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ ارے بھئی ہاتھ کیسے بولیں گے؟ اللہ رب ذوالجلال ہر چیز پہ قادر ہیں، جس سے بھی آپ بلوانا چاہتے ہیں بلوا لیتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ گواہی دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ پیر ہمارے بارے میں گواہی دیں گے، کہاں کہاں جا کے ناچا تھا، کہاں کہاں جا کے ہم نے ماشاءاللہ ان ہاتھوں سے شراب کا پیالہ پکڑ کے پیا تھا، اور ساری چیزوں کو کہاں کہاں پہنچے تھے، کن کن جگہوں میں گئے تھے، سارا ریکارڈ بیان کر دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا سب پول کھول کے رکھ دیں گے۔ اب انسان سوچنے لگے گا، ارے بھئی یہ میرے ہی پیر ہیں یا کسی اور کے پیر ہیں؟ میرے ہی خلاف گواہی دینا شروع کر دیا۔ یا اللہ یا اللہ۔ تو یہ جو سورہ یاسین ہے اس کو ہم کثرت سے پڑھنا ہے، اور آگے کی صورت میں ماشاءاللہ سورہ فاطر بھی ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وما یستوی البحران ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج سائغ شرابہ۔ ماشاءاللہ کیا اللہ نے جو تشریح فرمائی ہے، وما یستوی البحران، دو سمندر کبھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ کون کون سا؟ ایک یہ ہے جو میٹھے پانی کا سمندر ہے، اور ایک ہے کھارے پانی کا سمندر۔ آج کل بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ جہاں میٹھا پانی ہے بالکل اچھا پاک صاف ستھرا نظر آتا ہے، اور جو کھارا پانی ہے بالکل میلا کچیلا گندا نظر آتا ہے۔ اب بیچ میں تو وہ ویڈیوز جنہوں نے جاری کیا ہے ماشاءاللہ وہ اس کے ساتھ یہ آیت انہوں نے وہاں سیٹ کیا ہے، وما یستوی البحران ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون۔ تو یہ ایک سمندر میٹھے پانی کا اور ایک سمندر کھارے پانی کا، نہ میٹھا سمندر کھارے پانی میں ملتا ہے نہ کھارا سمندر میٹھے میں۔ اب وہاں کوئی دیوار نہیں لگائی گئی ہے کہ بھئی یہ دیوار ہے۔ جب میں امریکہ میں سیٹل گیا تھا تو سیٹل میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک ہے سمندر اور ایک ہے ندی، ندی کا پانی جو ہوتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے۔ اب لوگ وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ میٹھا پانی سمندر میں نہ ملے، اس وجہ سے انہوں نے ایک برج بنایا ہے، ایک برج بہت بڑا برج بنایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم ذرا جا کے دیکھ کے آئیں کہ ایک طرف ندی بہت بڑی ندی ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی ندی ہے، اور دوسری طرف بہت بڑا سمندر ہے۔ اب یہ دونوں مل رہے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک برج بنایا ہے، ذرا میں آپ کو وہ برج دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلیے ڈاکٹر صاحب یہاں آئے ہیں ذرا یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ کر لیں کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سمندر جو ہے وہ اونچائی پہ ہے اور جو ندی ہے وہ نیچے ہے۔ اب کیا کیا ہے ان انگریزوں نے کہ ایک بہت بڑا لفٹ بنا دیا ہے، لفٹ۔ اب یہ جہاز یہاں آ کے ندی سے یہ لفٹ پہ ٹھہر جاتی ہے، اب یہ لفٹ اوپر اٹھنے لگتا ہے، اور وہاں جیسے ہی یہ سمندر کے لیول آ جاتا ہے تو یہ جہاز سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کھارا پانی۔ وہ تو ہلکی سی جھلک میں نے دیکھا تھا، لیکن باقاعدہ کوئی آڑ نہیں اور کوئی دیوار نہیں، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں
کہ نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے، نہ کھارا پانی میٹھے میں ملتا ہے، اور ہم نے ایک ایسی وہاں پہ بھاڑ لگائی ہے کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ میری قدرت کا ایک مشاہدہ ہے، آپ اسے دیکھ کر میری قدرت پر ایمان لے کے آئیں، مجھ سے ڈریں اور اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ سارے جو واقعات ہیں اور ساری جو آیتیں ہیں اللہ رب ذوالجلال اس لیے ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک نابینا ہے اور ایک بینا ہے، دیکھنے والا۔ اللہ نے جن جن کو بھی آنکھ دیا ہے اس کو بینا کہتے ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اسی طرح تاریکی ہے اور ایک روشنی ہے، نہ تاریکی جب ہے تو روشنی نہیں رہے گی، جب روشنی ہے تو تاریکی نہیں رہے گی، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، اور اسی طرح ایک جگہ سایہ ہے تو سائے میں آرام رہے گا، اور ایک طرف گرمی ہے تو گرمی اور یہ سایہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ بتانا چاہتے ہیں ان انت الا نذیر، میرے نبی آپ کو میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ یہ جو زندگی تمہارے لیے دی ہے یہ اطاعت کرنے کے لیے، میری فرما برداری کرنے کے لیے۔ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی اطاعت ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا اب ہم کھانے پینے سے رک جائیں گے، کیا یہ وقت میں رکنا ہے؟ نہیں، میں ابھی اور آدھا گھنٹہ، اس لیے کہ میں مہاراج ہوں، اور ذرا آدھا گھنٹہ کھا کے بعد میں اپنا روزہ شروع کرتا ہوں، کون دیکھیں گے مجھے بولنے والا ہے؟ ہمت کسی کے اندر؟ جیسے ہی وقت ختم ہوا تو اب ہم کھانے اور پینے سے اس لیے رکتے ہیں کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، اگر ہم اس کے بعد بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا۔ اور اگر افطار کا وقت آ جائے، نہیں میں ابھی 1 گھنٹے کے بعد کھاؤں گا، نہ جیسے ہی افطار کا وقت آیا 1 گھونٹ پانی پی لیں، یا یہ ہے کہ کھجور کھا لیں، یا کوئی بھی چیز جو بھی میسر ہو وہ کھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کریں، اے میرے رب تیرا حکم ہوا تو میں کھانے پینے سے رک گیا، اور تیرا حکم ہوا تو میں اب اندر غذا داخل کر رہا ہوں۔ بس میرا رکنا بھی تیرے لیے، میرا کھانا بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، یہ ساری زندگی تیرے لیے ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ بندہ اس طرح اگر زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب نے زکوٰۃ کے مختلف مسائل جاننے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں زکوٰۃ سے متعلق جو ضروری سوالات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھ کر اور اس کے تفصیلی جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر اللہ نے زندگی وفا بخشی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے، اور ایسی موت دے کہ ہم سجدے میں ہوں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں، اور فرشتے اجل آ کے کہیں کہ چلیے اب آپ کے رخصت کا وقت آ گیا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسی موت نصیب فرمائے۔